السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 اور 74 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور الا طرف سمود کی طرف، یہ ایک قوم کا نام ہے، قوم سمود۔ اخاہم ان کے بھائی، صالحًا صالح علیہ السلام کو، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا بریکٹ میں کریں گے کیونکہ اللہ اپنے نبی بھیجتا ہے۔ پیچھے سے مضمون چل رہا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہاں پر بھیجنے کی بات ہے۔ قالا، اس نے کہا، واحد کا صیغہ ہوتا ہے، میں اس لیے ترجمہ کرتا ہوں اس نے کہا۔ ویسے عزت سے آپ اردو میں انہوں نے کہا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آگے قوم کا ذکر آ جاتا ہے یا قوم کے سرداروں کا، تو اس لیے پھر ہم انہوں کریں گے تو پتہ نہیں چلتا کہ قوم کی بات ہے یا پیغمبر کی بات ہے، اس لیے ہم کر دیتے ہیں اس نے کہا یا آپ نے کہا۔ قالا، آپ سے مراد صالح علیہ السلام۔ یا قومی عبد اللہ، یا قومی اے میری قوم، او بدو تم عبادت کرو۔ یہ آیت آپ تیسری چوتھی بار پڑھ رہے ہیں یہیں کنزیکٹیولی 3-4 دن کے سبقوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، ما لکم من الہ غیر، کوئی الہ نہیں تمہارے لیے، غیر اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ قد یقیناً، جاءتکم آئی تمہارے پاس، جا آنا، بینۃ من ربکم، بین واضح دلیل، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ بات تو بین ہے، یا مبین بھی اردو عربی میں استعمال ہوتا ہے، واضح۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، حاضہ یہ مؤنث کے لیے ہے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، لکم تمہارے لیے، آیا آیت نشانی، یہ تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی نشانی ہے۔ فَذَرُوہا، تم سب اسے چھوڑ دو، یہ بھی آپ نے کل پرسوں پڑھا، واضح آواز آ رہا، اس کا روٹ ورڈ ہے چھوڑنا۔ تاکل، وہ کھاتی پھرے، اس کل کا معنی کھانا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جو میزان کل ہے وہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں کل کتنے ہو گئے، عربی میں بھی کہتے ہیں جیسے کلہم۔ تاکل، وہ کھاتی پھرے، جیسے کلو وشربو مشہور عربی کا جو ایک اردو کی طرح بن چکا ہے، کھاؤ پیو، کیونکہ یہ کھانے پینے کی بات ہے، یہ مسلمانوں کو بہت یاد ہے، کھاؤ پیو، بس اتنا کی۔ تاکل، وہ کھاتی پھرے، فی الارض، پھر فی ارض اللہ، فل نہیں ہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، عین سے ہو تو چڑائی ہوتی ہے، طول، اور ارض یہ الف سے ہے تو اراضی، جیسے آپ اردو میں زمین کو کہتے ہیں اراضی۔ ولا، اور نہ، تمسوہا، تم مس کرو اسے، مس چھونا، تم اسے ہاتھ نہ لگانا، بسوء، برائی سے، ویسے ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن برائی سے نہیں لگانا، بری نیت سے اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ فَيَأْخُذَكُمْ، فا کے معنی پس پکڑ لے گا تمہیں، یہ اخذ کرنا آپ بار بار پڑھ چکے۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، علیم علم سے، رنج و علم اردو میں ہم اور فارسی میں کہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، اور
سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا بریکٹ میں۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس تم اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، تم اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، نہ چھونا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ واذکروا، اور یاد کرو، یہ ذکر اور نصیحت یہ بھی ہم ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرے دن پڑھتے ہیں۔ واذکروا، اور تم سب یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، خلیفہ، جانشین، اس سے اردو کا لفظ خلیفہ بن سکتا ہے، ویسے تو عربی میں بھی خلیفہ ہی کہتے ہیں۔ من بعد عاد وبوأکم، عاد کے بعد، عاد ایک قوم کا نام ہے جو اب کل پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، قوم عاد، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔ من بعد عاد وبوأکم، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وبوأکم، تمہیں دیا ٹھکانہ، یہ نیا لفظ ہے، یاد کر لو، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، یہ بھی وہی اخذ کرنا، پکڑنا ہی ہے، من سہولہا، اس کی نرم مٹی سے۔ سہول جو ہے یہ نرم مٹی کو کہتے ہیں، نرم زمین کو۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے جو اردو کا لفظ سہولت ہے یا سہل، آسان، اور سہولت بھی وہ چیز ہوتی ہے جو آسانی سے ہو جائے، تو مٹی جو نرم ہوتی ہے وہ آسانی سے اس کو آپ تروڑ مروڑ سکتے ہیں، اس لیے یاد رکھ لیں، من سہولہا۔ قصورا، محل، قصور، کثر تو آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، کثر محل کو کہتے ہیں، تو ویسے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ قاف صاد را، یہ جو کثر نماز آپ پڑھتے ہیں، مختصر، اس کا معنی مختصر بھی ہوتا ہے، کم کرنا، اور اس کا معنی محل بھی ہے۔ محل کیسے ہے؟ اصل میں جب کوئی چیز کم ہوتی ہے، آپ اس کو لمبائی کی طرف سے دبائیں تو کم ہوتی جائے، تو اس کے اعضاء ایک دوسرے کے اندر گہرے ہوتے جاتے ہیں، تو اس کا معنی کم ہونا جو کثر ہے وہ ایسے ہے کہ جب آپ کم کریں گے اس کے اعضاء ایک دوسرے کے اندر فکس ہوتے جائیں گے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، جیسے گیلی مٹی ہو، اس کو آپ کٹھا کریں گے تو وہ اندر کے اندر دبے گی، یا آٹے کا پیڑا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ محل جب بنائے جاتے ہیں تو اس کے اجزاء بھی قریب قریب، اینٹیں، بے شک مٹی کی اینٹیں بنائی جائیں، اگر دور دور تو ذرات ہو جائیں گے، تو قریب قریب ہوں گے تو کثر کہا۔ قصورم وتنحتون، اور تم تراشتے ہو۔ تنحتون اصل میں ہوتا ہے واو نون تو جمع کی علامت ہے، تاکہ منی تم، نون ہا کاش کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ اصل میں جو کوریدنا ہوتا ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں انگریزی میں؟ کارونگ کہتے ہیں، کاونگ، CRVING، کھود کر کوئی چیز بنانا، جیسے نقش و نگار لوگ بناتے ہیں لکڑی پر یا کسی چیز پر، یا دھات پر بھی بنا لیتے ہیں مشینیں۔ تو یہ وہ ہے، الجبالا، پہاڑوں کو، اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو۔ وہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، طاقتور قوم تھی، بیوتن، گھروں کی صورت میں، گھروں کے لیے۔ فذکروا، تم یاد کرو، آلاء اللہ، آلاء آپ نے 2 دن پہلے پڑھا تھا، میں نے نعمتیں بتایا تھا، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کو، لا تعصوا، اور مت پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے۔ آپ دیکھ لیں فساد اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کے نہ پھرو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے،
اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد قوم کے بعد قوم کو بریکٹ میں کرے نے جان نشین بنایا، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں کریدتے ہو، تراشتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ اب سمود قوم کا تذکرہ ہے، کہ عاد کا پڑھا تھا آپ نے، اس سے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کا پڑھا تھا، اور یہ ہمیں اور مکہ والوں کو ڈائریکٹ سنایا گیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھیے ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، ہر اللہ کے کام کو، اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے۔ اگر کسی اور کا حکم اللہ کے حکم کے تابع ہوگا تو وہ بھی عبادت ہے، جیسے والدین کا، استادوں کا، یا اپنے مسلمان بھائیوں کا، یا کسی غیر مسلم کمزور کا بھی، لیکن اللہ کے تابع ہو۔ اللہ کی مخالفت میں کسی کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ تو سب نبیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کیا، سمود قوم کی طرف ان کے بھائی، پیغمبر کو بھائی کہا گیا ہے قوم کا، وہ سگے بھائی نہیں تھے ساری قوم کے، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک اللہ کو الہ مانو۔ انہوں نے پھر نشانی مانگی، معجزہ مانگا کہ ایک اونٹنی ہمارے آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے نکلے اور وہ اس کا ہم دودھ پئیں، یا گابن بھی ہو تو ہم مان جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے نہ مانا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا۔ وقت کے نبی نے، صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے معجزہ پورا کر دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکلی، اور وہ دودھ دینے والی تھی۔ تو نہ گبن انہوں نے کہا تھا، گبن، سوری دودھ والی نہیں، تو اونٹنی گبن نکلی۔ لیکن انہوں نے کیسا معجزہ مانگا، اونٹنی بھی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، نکلے بھی پہاڑ سے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے کر دیا۔ اب وقت کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ معجزہ ہے، اب اس کو تم نے بری نیت سے نہیں چھونا۔ اب ہوا یہ کہ وہ اونٹنی کھاتی پیتی بہت تھی، تو پانی وہاں قلت تھی پانی کی، تو ایک دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی، دوسرے دن قوم پیتی، وہ تنگ آ گئے، تو انہوں نے پھر اس کو مارنے کا، اونٹنی کو سوچا، اور اس کی کونچیں کاٹی اور پھر اس کو مار دیا۔ تو جب یہ ہوا تو پھر 3 دن بعد مفسرین لکھتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا ان کو۔ آگے ہم پڑھیں گے، چیخ چنگاڑ اور زلزلہ آیا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور ہمارے لیے اللہ کی نشانی کیا؟ اللہ کا قرآن ہے، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ ہمیں بھی قرآن کو تھام کے رکھنا چاہیے اور اس کے اصولوں کو ماننا چاہیے۔ آگے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں عاد قوم کے بعد خلیفہ بنایا، ان کے جان نشین بنایا، پھر تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور اتنی طاقتور قوم بنائی کہ وہ پہاڑوں کو کھود لیتے تھے اور اس میں سے گھر بنا دیتے تھے، اور ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں۔ اگر مٹی کے گھر بناتے تو ان کی عمر میں ہی وہ گر جاتے، تو پھر وہ تنگ ہوتے۔ اللہ نے یہ بھی مہربانی کی کہ ان کو اتنی طاقت دی کہ پہاڑوں کو کھود کے گھر بنا لیتے، اور نرم مٹی کے بھی بناتے، یقیناً وہ پکا لیتے ہوں گے، یا جیسے آج کل اینٹیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے پھر یاد کرو اللہ کی نعمت۔ یہ تو 1-2 نعمتیں گنوائی ہیں، اللہ کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ہمیں بھی فساد سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں کہیں نزاع کی بات آ جائے، اگر اللہ کے لیے آپ چھوڑ دیں تو بہت بڑا انعام ہے۔
اللہ اور دیتا ہے، اور اگر معاف کر دیا جائے یا پیچھے ہٹ جائے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ برپا ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب